اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، کچھ کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے. یعنی انسان کے اعمال اور انسان کی کمیوں کوتاہیوں میں سے کچھ کا مواخذہ اللہ دنیا میں کر لیتا ہے اور کچھ کا مواخذہ اللہ قیامت کے لیے پوسٹ پون کر دیتا ہے. لیکن ایک عمل ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی. کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، کچھ کو اللہ قیامت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی. اور یاد رکھیے گا، والدین کی نافرمانی کی سزا اکثر جس شکل میں ملتی ہے وہ مقافات عمل کی شکل میں ملتی ہے. وہ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا لیا کرتی ہے. جو کیا تھا ویسا ہی آگے بھرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے ویسی اس سے بڑھ کے اولادوں کے ذریعے آزمائش پڑ جاتی ہے. یہی مقافات عمل عموماً والدین کی نافرمانی کی سزا ہے. وہ ایک واقعہ بھی مجھے بس اوقات اس حدیث کے لیے یاد آتا ہے. واقعہ مسلمانوں کا تو نہیں ہے، واقعہ تو ہندوؤں کا ہے، لیکن داستان بڑی کریکٹ ہے. وہ ایک ہندو تھا، اس کا ایک بیٹا تھا. باپ جو ہے وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، بیٹا بھی جوان تھا. باپ بوڑھا بھی تھا، بیمار بھی تھا، نہ وہ مر رہا تھا نہ مال چھوڑ رہا تھا. بیٹے نے ایک دن کیا سوچا، اس نے کہا کہ میں اس کو لے جاتا ہوں اور ابا کا کانٹا نکالتا ہوں. وہ لے گیا اس کو کہیں دریا پر، ندی پر لے گیا، دریا پر لے گیا، اور ذرا دریا کے کنارے جا کر ذرا سا آگے جا کے اس نے باپ کی گردن پکڑی اور اس کو ذرا پانی میں ڈبکی دبونے لگا. باپ نے کہا، بیٹا ذرا رک جا. بیٹے نے کہا، کیوں باپو، کیا بات ہے؟ باپو کہتے ہیں نا وہ لوگ اپنے باپ کو. کیوں باپو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، نہ بیٹا نہ، مجھے یہاں نہ ڈبونا، مجھے وہ وہاں جا کے ڈبونا. اس نے کہا، کیوں باپو، وہاں جا کے کیوں ڈبوں؟ اس نے کہا، میں نے اپنے باپ کو بھی وہیں ڈبویا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ یہی ہوتا ہے، یہی ہے والدین کی نافرما برداری کی سزا. یہ مقافات عمل کی شکل میں تاریخ اپنے آپ کو دہرا دیتی ہے. جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہی طریقے اور وہی سنتیں عادہ کر کے واپس لوٹا دیے جاتے ہیں. یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے. اور کیسا گناہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں، حدیث میں اتنی زیادہ تاکید فرمائی اور حدیث نے وارن کر دیا. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو چند نیکیوں کو لے جاتے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. بہت زیادہ بچنا ضروری ہے اور بہت زیادہ یاد رکھنا اور جاننا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. وضو نہیں کریں گے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی، ہے نا. کچھ نیکیاں، کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو دوسری نیکیاں قبول نہیں ہوگی. لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ ایک کام کرنے سے ساری نیکیاں برباد. ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ والدین کی نافرما برداری. اور تصدیق کے طور پہ یہ واقعہ ذہن نشین کر لیجئے کہ واقعی نیکیاں کام نہیں آئیں گی. حضرت علقمہ کا واقعہ موجود ہے. حضرت علقمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں. بدری صحابی ہیں. آپ کو پتہ ہے بدری صحابہ کی کیا فضیلت ہے، کیا درجہ ہے اسلام کی تاریخ میں. ان کی بیوی، حضرت علقمہ کی بیوی جو ہے، یہ ان کا قصہ بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ علقمہ کی موت کا وقت تھا. آپ کو پتہ ہے حالت نزا. تو کہتی ہیں کہ ہم سب اہل خانہ ان کے گرد بیٹھے تھے اور ہم سب کوشش کر رہے تھے کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، کیونکہ حدیث کا وعدہ بھی ہے اور حدیث کی تاکید بھی. حدیث کی تاکید ہے کہ اپنے مرنے والوں کے ارد گرد کلمہ پڑھا کرو تاکہ ان کی زبانوں پہ بھی جاری ہو جائے، کیونکہ جو شخص اس حالت میں اس پہ موت آئی کہ اس کی زبان پر کلمہ ہوا، وہ بخش دیا جائے گا. تو لہٰذا اہل خانہ بیٹھے ہیں، ارد گرد کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. حضرت علقمہ کا کہ ان کی زبان پر
ارے مجاہد ہیں، بدری صحابی ہیں، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں. اپسیٹ ہو گئے گھر والے. بیوی جو ہیں، وہ زوجہ جو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. جب مسئلہ ہوتا تھا تو وہ کس کی طرف آتے تھے؟ آپ کی طرف. بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے، اور حضرت علقمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور پڑھ نہیں سک رہے ہیں کلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، کیا کوئی علقمہ سے ناراض تو نہیں ہے؟ سب سے پہلے سوچنے کی بات، کوئی خفا ہو، کوئی رحم کا رشتہ کٹا ہو، کوئی تعلق کٹا ہو تو یہ امکان ممکن ہے. آپ نے تو جنرل سی بات پوچھی، کیا کوئی علقمہ سے ناراض تو نہیں؟ قطع رحمی کی اہمیت بھی پھر دوہرا لیجیے. کوئی قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. کوئی علقمہ سے ناراض تو نہیں ہے؟ بیوی نے کہا ام علقمہ ناراض ہے، یعنی حضرت علقمہ کی والدہ ناراض، ام علقمہ ناراض ہے. اور پھر بیوی نے ناراضگی کی کیفیت بھی سمجھا دی. حال یہ ہے کہ ام علقمہ شہر میں کہیں رہتی ہیں اور بیٹا کہیں اور رہتا ہے. خفقی ہے، دونوں الگ الگ ہے، ناچاکی ہے، ملتے جلتے بھی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام علقمہ کو بلا لیا. ام علقمہ آئیں. آپ نے پوچھا ام علقمہ تیرا اور علقمہ کا کیا معاملہ ہے؟ کہ مطلب کیا پرابلم ہے، کیا ایشو ہے؟ ام علقمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے علقمہ کے دین سے کوئی شکایت نہیں. مجھے علقمہ کے دین سے کوئی شکایت نہیں، وہ دیندار ہے. علقمہ دیندار ہے، روزے دار ہے، شب بیدار ہے. اللہ پہلے تو ہم سب کے اندر یہ صفات ہی پیدا کر دے. علقمہ دیندار ہے، روزے دار ہے، شب بیدار، تہجد گزار ہے. لیکن میں کیا کروں، میرا نافرما بردار ہے. بات کرتا ہے تو میرا کلیجہ جلا دیتا ہے، بولتا ہے تو میرا دل کاٹ دیتا ہے. میں اسے معاف نہیں کر سکتی. بد زبانی ہے نا، ماں کے ساتھ بدتمیزی، بد زبانی، ماں کو ستانا ہے، ماں کا دل جنانا ہے، ماں کا کلیجہ کاٹ رہا ہے. یہ میں نہیں معاف کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال موجود تھے. آپ نے کہا پھر بلال، پھر وہ ذرا لکڑیاں جمع کرو، ذرا آگ سلگھاؤ. ماں کو شاید یہ خیال ہوا کہ حضرت علقمہ کو جلایا جائے گا. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ علقمہ کو جلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفارش کرو. کہ مطلب تم کیا کہتی ہو؟ فوراً ماں نے کہا، میں نے علقمہ کو معاف کیا. جلانے کا معاملہ نہیں کرنا تھا، آپ نے تو ویسے ایک عمومی سی بات کی تھی. اور وہ گھبرا گئی، پریشان ہوگی. ماں ہے نا، ماں نے کہا میں نے علقمہ کو معاف کیا. بیوی کہتی ہے ادھر ماں نے یہ کہا تھا میں نے علقمہ کو معاف کیا، ادھر گھر میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. جب ایسے صحابی کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا تو مجھے بتائیں کیا نیکیاں کام آئیں گی؟